وسلم نے بات چل رہی تھی علم دین کی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، کم از کم اتنا علم تو سکھائیں کہ وہ اپنی نمازیں کیا ہے خود درست کر سکے، اپنے غسل کو خود درست کر سکے۔ یار کم از کم اتنا تو ہو، میں اپنے بچے کو اتنا علم دین تو سکھاؤں کہ وہ کیا ہے حلال کو حلال سمجھ سکے، حرام کو حرام سمجھ سکے، عقیدہ اہل سنت پر گامزن ہو سکے، عقیدہ اہل سنت پر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جی ہاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تین قسم کے لوگ کیا ہے شفاعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے، اور پھر فرمایا کہ شہداء کیا ہے شفاعت کریں گے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علماء بھی کیا ہے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ہم عالم دین نہیں بناتے، ہم علم دین سے دور کیا ہے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت عالم بالقرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جو علم دین حاصل کرے اور حاصل کر کر اپنی زندگی کو اس پر بسر کرتا رہے، اپنی زندگی کو گزارتا رہے، حلال کو حلال سمجھ کر حرام کو حرام سمجھ کر جو علم دین حاصل کیا ہے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو عالم بالقرآن ہوتا ہے کل بروز قیامت اس کا شمار پتہ ہے کس میں ہوگا؟ اس کا شمار انبیاء، شہداء اور صالحین کی صفوں میں ہوگا، اور وہ شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ علماء جو راسخ فی العلم ہیں، وہ علماء۔ اور یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہوں گا، بس اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ عالم دین بنائیں، علم دین سے آراستہ کروائیں اپنے بچوں کو، لیکن صحیح العقیدہ، صحیح العقیدہ سنی کے پاس جب جائے گا، جب وہ رب کا قرآن پڑھے گا تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ پیارے آقا کا میلاد کہاں پر لکھا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ صحابہ کا ادب کہاں لکھا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اہل بیت اطہار کی تعظیم کہاں لکھی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ سرکار کا میلاد کس آیت سے ثابت ہے، بلکہ پھر وہ یہ کہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے ذکر کو تو رب نے بلند کیا ہے۔ تو جب قرآن کی تعلیم صحیح العقیدہ سنی سے جب کریں گے اور بے صحیح العقیدہ سنی سے جب کریں گے تو پھر وہی ہوگا کہ بے عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، بس وہ پڑھتے رہیں گے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، لیکن صرف زبان تک رہے گا، دل میں نہیں اترے گا۔ اگر دل میں اتارنا چاہتے ہیں تو قال رسول اللہ کا علم ایسے لوگوں سے سکھائیں کہ جو نبی پاک کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیے ہوئے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہو، ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے۔ میں بس اتنی بات پر ختم کروں گا، کیا یار ان مقدس ہستیوں کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ ارے وہ ہستی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر لکھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ سرکار کے لیے۔ تو پھر جب صحیح العقیدہ سنی سے وابستگی رکھیں گے، ان سے علم دین حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ کم از کم اپنے گھروں میں یہ تو نیت کریں کہ اگر کوئی میرا بچہ ہے تو اس کو میں عالم دین ایک کو ضرور بناؤں گا، خاندان سنور جائے گا، دنیا سنور جائے گی۔